کہ مسلمان کی پردہ پوشی کرنا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو جنت میں دخول کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ پردہ پوشی کا مطلب ہوتا ہے اس کے غلطی کو چھپانا، عیب کو چھپانا، اس کے راز کی حفاظت کرنا، اس کی کسی غلطی کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دینا، یہ ہوتا ہے پردہ پوشی۔ اور یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل میں ذکر کر چکا ہوں مختلف مقامات پر، اس مقام کے اعتبار سے تھوڑا سا عرض کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے، شریف النفس ہے، نیک ہے، اور وہ اعلانیہ کوئی گناہ وغیرہ نہیں کرتا، لیکن پھر اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی عزت خراب ہو جائے گی، اور وہ اس پر نادم بھی ہوتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کا پردہ رکھ لینا چاہیے۔ کیونکہ خصوصی طور پر اگر وہ دین کا کام کر رہا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ٹھیک ہے انسان ہے، بتقاضائے بشریت غلطی ہو جاتی ہے، نادم بھی ہے، شرمندہ بھی ہے، تو اس کو پھر چھپانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کو ظاہر کر دیں گے تو لوگ اس سے بدظن ہوں گے، اور جو اس کا دینی فیض جاری ہے وہ منقطع ہو جائے گا، اور لوگ پھر اس سے بدظنوں کے دور ہو جائیں گے۔ پھر جو دور ہوتے ہیں، ہر ایک کو کوئی دوسرا رہنما مل جائے وہ ضروری نہیں ہوتا، یا تو کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، تباہ ہوتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر ایسے علماء جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایسے مشائخ، پیر حضرات جو صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، لیکن کبھی بتقاضائے بشریت ان سے خطا ہو جائے تو ان کا پردہ رکھنا واجب ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک کر لی جائے، اگر کوئی ایسی خرابی ہے نشاندہی کر کے انہیں توبہ کا موقع دیا جائے، لیکن ڈھول نہ بجایا جائے۔ ایسے ہمارے خاندانوں کے اندر ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارے بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے، ہمارے دوستوں سے غلطی ہو جاتی ہے، دیگر رشتہ داروں سے ہو جاتی ہے، کوئی افسر ہے اس کے ماتحت سے ہو جاتی ہے، تو کسی کی عزت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بعض جگہ پردہ پوشی کرنا منع ہو جاتا ہے، وہ صورت میں ہے کہ جیسے کسی شخص نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جو اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی غلطی کے منفی اثرات معاشرے پہ مرتب ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی فوراً نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو بٹھا کے سمجھائیں کہ تم یہ حرکتیں چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تمہارے ساتھ پھر سختی کی جائے گی۔ اگر وہ رک جائے تو بس ٹھیک ہے، نہ روکے پھر غلطی کرے، ایک اور دفعہ اس کو روکیں۔ نہیں مانتا اور کسی بھی طریقے سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر لوگوں کے سامنے اس کی برائی کو بیان کر سکتے ہیں تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ جیسے کوئی خدا نخواستہ یہ عاملین ہوتے ہیں جو اچھے عاملین کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا اور الٹی سیدھی گندی حرکتیں کرنا، شرکیہ اور کفریہ کلمات کے ذریعے علاج کرنے کی کوشش کرنا، یا گندے اعمال اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کو سمجھایا ایک دفعہ، دو دفعہ نہیں مانتا، اور مسلمان بھائی بہن آ کر اپنے ایمانوں کو ضائع کر رہے ہیں یہاں پر، تو اس کی پھر اس برائی کو بیان کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، بعض شادی کرواتے ہیں، غلط شادیاں کرواتے ہیں، نوکری کے جھانسے دے کے پیسے لوٹ لیتے ہیں، انویسٹمنٹ کے نام پر لوگوں کا پیسہ جمع کر کے بھاگ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اور جھانسے دے رہے ہوتے ہیں، یا دکاندار ہے کم تولتا ہے، گندا مال دیتا ہے، اسے ایک دفعہ سمجھایا، دوسری دفعہ سمجھایا، نہیں مانتے، پھر ان کی برائی کو عام کر دینا چاہیے تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ ہوں۔ یہ کوئی پردہ ظاہر کرنا اور کسی کو مطلب نقصان پہنچانا جو شریعت میں منع ہے اس کے زمرے میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ تو مسلمانوں کی مدد ہوگی، لیکن وہی ترتیب ایک رکھیں، موقع دیں کسی کو توبہ کرنے کا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خاندانوں میں بھی خاص طور پہ اگر کوئی بیچارہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اس کا ویک پوائنٹ ہاتھ میں آیا نہیں، کہ بعض لوگ تو پہلے اس کی عزت سے جیلس ہوتے ہیں، اس کی یا اس کے بچوں کو عزت دے رہا ہوتا ہے پورا خاندان، تو سڑتے ہیں، جلتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب آئے گا مزہ، اور فوراً اس کو اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر سب جگہ ڈال دیا، اس کی عزت خاک میں ملا دی۔ یاد رکھیں جتنے بھائی بہن ایسے مجھے سن رہے ہیں جنہوں نے کسی کا بھی ایسا پوشیدہ عیب جبکہ اس کی عادت بھی نہیں تھی بیچارے کی عام کر دیا، برود قیامت آپ گئے کام سے، آپ تو پھنسیں گے، کیونکہ جتنی اس کی دل آزاریاں ہوں گی، کیونکہ اپنے ایک دو کو بتاتے تو ایک دو کا گناہ ہوتا، آپ نے ڈال دیا سوشل میڈیا پہ، آپ نے ڈال دیا واٹس ایپ گروپ میں، اور لاکھوں کے اندر پہنچ گیا یا ہزاروں تک پہنچ گیا پورے خاندان میں۔ اب جو اس کی دل آزاریاں کر رہا ہے سب کا گناہ آپ کے نام اعمال میں۔ یہ جو دل کو خلاف شرع ٹھنڈک پہنچانا ہے نا،
یہ یاد رکھیے گا، یہ ٹھنڈک نہیں ہے، یہ جہنم کا عذاب ہے، اس کی گرمیاں انگارے ہیں، قبر کے انگارے ہیں، یہ مر کر دیکھیں پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور یہ کہ عورتوں کو خاص طور پہ اپنی بہنوں کو سمجھاتا ہوں، دروازوں میں کھڑے ہو کے کان لگا کے سنیں گی کون کیا کر رہا ہے، اور فوراً جا کے بتا دیں گی دوسرے کو، لڑائیاں جھگڑا فتنہ فساد کروا دیں گی، اور کہیں گے ہم نے تو بس اصلاح کے لیے کیا ہے، اچھا ہے، تاکہ لوگ ان کے اس سے، ارے بھائی ترتیب تو آپ قائم کرتے، لیکن یہ ہماری مصیبت ہے، میں کہہ کے تھک گیا ہوں، جب گھر کا سرپرست ہی ان کو ترتیب نہیں بتائے گا، ان کو علم دین نہیں سکھائے گا، ان کی ظاہری باطنی تربیت کا اہتمام نہیں کرے گا، خالی دنیاوی تعلیم دے دو، اچھا لباس لا کر دے دو، موبائل ہاتھ میں دے دو لا کر، گھر کے اندر ڈیکوریشن کا سامان لا کر دے دو، ابا جان ہیرو بن گئے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ باطنی تربیت، باطنی اصلاح، اللہ کے قریب کرنا، جنت کے راستے پہ لگانا، جہنم کے راستے سے بچانا، بری موت سے بچانا، عذاب قبر سے بچانا، یہ بھی تو ایک سرپرست کی ذمہ داری تھی۔ جب وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، پھر گھر والے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کا بھی وبال اور پھر گھر کے سرپرست پر بھی وبال۔ ایسے ہی کسی بھی عالم دین کے بارے میں کوئی بات، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بیان ہوتا ہے تو نہ آگے کا پیچھے کا ہٹا کر اپنے پسند کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اور اس پر ایک ناپاک سی ہیڈنگ بنا کر اور اس کو عام کر دیتے ہیں۔ فلاں نے پورے فلاں گروپ کے پرخچے اڑا دیے، ان کی عزتیں خراب کر دی، ان کو آئینہ دکھا دیا، یعنی ایسا کہ ہیڈنگ پڑھے تو سامنے والوں کو غصہ آنا شروع ہو جائے، اور پھر وہ چیز، اور یقین کریں چونکہ ہم تو اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا، رات دن یہ چیزیں ہمارے سامنے رہتی ہیں کہ بعض اوقات ایک مقرر، ایک بیان کرنے والا، اس کے وہم و گمان میں بھی فلاں شخص یا فلاں چیز نہیں ہوتی، اس نے نارمل وے میں ایک بات بیان کی ہے، یہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس نے ایک عام بات بیان کی ہے کہ بھئی آج کل بہت سے ایسے ہوتے ہیں صاحب علم بھی بے عمل ہو جاتے ہیں، یوں لکھ اس نے بولا، کسی بھی کے اوپر اٹیک نہیں، اس کے ذہن میں بھی نہیں، اور کسی کا نام لکھ کر وہاں پر ایک مقرر نے فلاں کو آئینہ دکھا دیا، اور وہ فلاں بھی بیچارے اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں اور ان کے متبعین بھی ایسے بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ فوراً اس ہیڈنگ کو سمجھتے ہیں کہ واقعی بیان کرنے والے کے ذہن میں یہی تھا، وہ اس پہ اٹیک شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ لڑوانے کے لیے تو لوگ کرتے ہیں، تو خدارہ ذرا تو عقل کے ناخن، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، تھوڑی سی تو عقل کو ہاتھ ماریں کہ کسی نے ہیڈنگ بنائی ہے، خود اس عالم یا مقرر نے کوئی ہیڈنگ بنائی ہے، لیکن ہم ایسی کرتے ہیں، یہاں کے لے کے ادھر گروپ میں ڈالا، اور بعض تو ایسا کرتے ہیں کہ علماء کی چیزیں ڈالنے کے بعد وہی سیاق و سباق سے ہٹا کر اور پھر واٹس ایپ گروپ میں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں رائے دیں، آپ کیا کہتے ہیں بتائیے۔ یعنی کبھی اگر آپ کاروبار شروع کرنا ہو، اپنے بچوں کی شادی کرنا ہو، کوئی کیس وغیرہ لڑنا ہو، اپنے بچوں کو اسکول کالج میں داخلہ دلوانا ہو، کبھی گروپ میں نہیں ڈالیں گے کہ اس کے بارے میں بتائیں یہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، نہیں، اس کے لیے یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، اس کے لیے اور لوگوں سے مشورہ کیا جائے گا۔ لیکن جب کسی کو ذلیل کرنا ہو، بے عزت کرنا ہو، کسی کی عزت خراب کرنی ہو، تو یہ بیچارے جاہل قسم کے لوگ، بیچارے عام قسم کا علم رکھنے والے عوام الناس، ان میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں، اور پھر کیسے کیسا وہ تبصرہ کرتے ہیں، اپنی آخرت کی بربادی کا سامان وہ بھی کرتے ہیں، تو یہ ایڈمن تو پھنسے گا، ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔